السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اردو 100 ہارر پوڈکاسٹ. تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو 100 ہارر پوڈکاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی. کسی کی کہانی میری زبانی. یہ واقعہ تقریباً 15 سے 16 سال پرانا ہے. اس وقت ہم لوگ بفر زون میں رہتے تھے. ہمارے محلے میں 9-10 محرم کو حلیم پک رہی تھی. اس گلی میں ایک گھر قاسم صاحب کا بھی تھا. ان کی ماشاءاللہ 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹا 18 سال کا اور سب سے چھوٹی بیٹی 1 سال کی تھی. یہ ایک اسکول میں پیون کا کام کرتے تھے. محلے کے سبھی لوگوں نے حلیم میں شرکت کی تھی، مگر ان کے گھر سے نہ ہی کوئی شریک ہوا تھا اور نہ ہی اس وقت حلیم بنانے میں کوئی موجود تھا. ان کی ایک 8 سال کی بیٹی تھی جس کو سب آپا آپا کہہ کر بلاتے تھے. ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم خوب جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا. گلی کو دونوں طرف سے ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا تھا اور محلے کے سب چھوٹے اور بڑے مل کر چندہ کر کے حلیم بنا رہے تھے. 6-7 حلیم کی دیگیں ایک ساتھ چڑھائی گئی تھیں. رات کو تقریباً 2-3 بجے کا وقت تھا. لڑکے دیگوں میں گھوٹے لگا رہے تھے اور بڑے تاش کھیلنے میں مشغول تھے. ساری گلی روشن تھی. اچانک قاسم صاحب کے دروازے پر آپا بیٹھی نظر آئیں. اس کی شکل عجیب ہیبت ناک ہوئی تھی اور مختلف جگہ پر کٹس لگے ہوئے تھے جن میں خون نکل کر جم چکا تھا. کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. سب لوگ اس کو دیکھ کر ڈر بھی گئے تھے اور حیران بھی ہوئے، کیونکہ ان کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ اتنی سی بچی کے لیے 6 فٹ اونچے دروازے پر چڑھ جانا ممکن نہیں تھا. دیکھتے ہی دیکھتے آپا نے گلی میں چھلانگ لگائی اور مکڑی کی طرح کھڑی ہو گئی. کچھ اس طرح کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیروں کے بیچ میں سے نکالے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے بل چل رہی تھی اور اس کے منہ سے کتے کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس نے ان لوگوں کی طرف غصے سے بڑھنا شروع کیا. پوری گلی میں بھاگ دوڑ مچ گئی. سب سیکنڈز میں ٹینٹ سے غائب ہو گئے، علاوہ میرے ہسبینڈ اور موسیٰ بھائی کے، جو دونوں اس وقت دیگ پر گھوٹا لگانے کھڑے ہوئے تھے. موسیٰ بھائی خوف کے مارے اپنی جگہ پر جم گئے تھے اور ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. میرے ہسبینڈ ان کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے تو اپنی حفاظت کے لیے دیگ کے نیچے سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر آپا کی طرف بڑھائی اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنے میں قاسم صاحب اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے آئے اور آپا کو پیچھے سے پکڑ لیا. اتنی چھوٹی سی بچی ہونے کے باوجود اس کو قابو کرنا قاسم صاحب کے لیے مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے موسیٰ بھائی اور میرے ہسبینڈ کو مدد کرنے کو کہا، لیکن ان لوگوں کی خوف سے حالت غیر تھی اور یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے. بڑی مشکل سے قاسم صاحب آپا کو قابو کرتے ہوئے گھر کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر دیا. کچھ دیر بعد جب ان لوگوں کی جان میں جان آئی اور دماغ نے سچویشن کو کچھ پروسیس کیا تو ان لوگوں کو آپا اور قاسم صاحب کی فکر ہوئی. اس وقت تک سب بھاگے ہوئے لڑکے بھی ٹینٹ میں واپس آ چکے تھے. کچھ 7-8 لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا نام لے کر قاسم صاحب کے دروازے پر نوک کیا جائے اور قاسم صاحب سے ان کی اور آپا کی خیریت دریافت کی جائے. تو یہ 7-8 لڑکے، جن میں موسیٰ بھائی اور میرے ہسبینڈ بھی تھے، قاسم صاحب کے دروازے پر پہنچے
اور سب کو جتنی دعائیں اور سورہیں آتی تھیں سب نے پڑھی اور ڈور کو نوک کیا۔ اندر سے قاسم صاحب آئے، چہرے سے شدید پریشان اور ساتھ ہی بہت تھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ موسیٰ بھائی نے آپا کی طبیعت دریافت کی تو قاسم صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے کہ بھائی اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آئے آپ کو اپنے گھر کی حالت دکھاتا ہوں۔ اور اس طرح یہ سب گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ قاسم صاحب کے گیٹ کے بعد ایک لمبا سا کوریڈور تھا اور اس کے بعد چھوٹا سا لاؤنج اور پھر 2 رومز تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں کو فضا میں ایک ہی ایول سی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر خون کے نشان تھے اور پورے کوریڈور میں رسی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ رسیاں سانپ کی طرح ہل رہی تھیں، کبھی ہلکی سی اوپر اٹھتی، کبھی واپس زمین پر گر جاتی۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی جنہیں لفظوں میں بتانا بہت مشکل ہے، اور پیشاب کی اسمیل آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہی کچھ لڑکوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہاں سے ہی واپس چلے گئے۔ میرے ہسبینڈ، موسیٰ بھائی اور 2 لڑکے قاسم صاحب کے ساتھ روم میں پہنچے تو دیکھا کہ آپا کو بیڈ سے باندھا ہوا تھا اور اس سے بڑی والی بیٹی کو بھی باندھا ہوا تھا۔ ایون شی واز پوزیسڈ۔ دونوں کے جسم پر جگہ جگہ کٹس پڑے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دونوں کتے کی طرح غصے سے غرانے کی آوازیں نکال رہی تھیں۔ ان کی ایک بہن ہے جس سے پراپرٹی پر کیس چل رہا ہے۔ انہوں نے کالا جادو کروا دیا ہے بیٹیوں پر۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے اسی طرح۔ گھر کے سب پودے مرجھا گئے ہیں، سب کھانے کی چیزیں خراب ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز باہر سے لاتے ہیں وہ گھر کی چوکھٹ پھیلانگتے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے سب گھر والوں کو انہوں نے ایک محفوظ مقام پر بھیج دیا ہے۔ یہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں ہیں، ورنہ یہ چیزیں ان کو وہاں بھی پریشان کریں گی۔ پورا گھر ناپاک کر کے رکھا ہوا ہے، نہ کہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ قرآن۔ یہ کہتے ہوئے قاسم صاحب نے اپنے آستین اوپر کر کے اپنے ہاتھ دکھائے تو پورے خون خون ہو رہے تھے۔ پورے ہاتھ پر ڈیپ کٹس پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جن ہر وقت خون مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ خون دو ورنہ بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی ہڈیاں توڑنے لگتے ہیں۔ تو قاسم صاحب خود اپنے کٹس ڈال کر خون بہاتے ہیں تو ان کی بیٹیوں کو سکون ملتا ہے۔ بیچارے روتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا کروں، خون بہانا پڑتا ہے اپنا، بچیوں کو کیسے تکلیف میں دیکھوں۔ اگر ان بچیوں کو کھلا چھوڑ دوں تو وہ جگہ جگہ پیشاب کرتی ہوئی پھرتی ہیں اور پھر خود اس کو چاٹنے لگتی ہیں۔ وہ بڑی بیٹی کو باندھ ہی رہے تھے تو آپا، جو ان کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ گھر سے باہر بھاگ گئی تھی۔ ابھی وہ یہ سب سنا ہی رہے تھے کہ آپا کی بڑی بہن آدمی کی آواز میں گالیاں دینا شروع ہو گئی، اتنی بری گالیاں کہ ان لوگوں نے بھی پہلے نہ سنی تھی۔ اس نے موسیٰ بھائی کو کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ جا اپنی بیوی کے پاس، تو شریف بنا گھوم رہا ہے تو خود یہ سب کرتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ بھائی کے جو راز اس نے کھولے وہ میرے میاں نے میرے سامنے دہرانا بہتر نہیں سمجھا۔ اسی طرح ان چاروں کے راز کھولنے کے ساتھ ان دونوں بچیوں کے بارے میں بھی غیر مہذب باتیں کر کے ہنستے چلے جا رہے تھے۔ قاسم صاحب کی شرمندگی دیکھ کر اور اپنے راز کھلتے دیکھ کر سب نے قاسم صاحب سے جانے کی اجازت مانگی۔ جاتے ہوئے قاسم صاحب نے ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ گھر کا حال کسی کو نہ بتائے اور ان کی عزت بچا لیں۔ اگلے دن ظہر کے بعد میرے ہسبینڈ اور ان کے دوست ٹینٹ اتار رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قاسم صاحب کے گھر کے باہر
2 کار آ کر رکیں اور ان میں سے 6 آدمی اتر کر قاسم صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے گرین روبس پہنے ہوئے تھے اور ایرانی کیپس پہنی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں جانے کی کچھ دیر بعد قاسم صاحب کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد مغرب سے پہلے وہ 6 آدمی گھر سے نکلے اور کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ہسبینڈ نے قاسم صاحب سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ صبح کو کسی کی کال آئی تھی قاسم صاحب کے پاس اور کہا کہ ہمیں آپ کی کسی ویل وشر نے آپ کی بیٹیوں کا حال بتایا ہے۔ ہم ظہر تک آئیں گے اور آپ کی بیٹیوں کا علاج کریں گے۔ مغرب سے پہلے ہمیں کام ختم کرنا ہے ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے نہ صرف بچیوں پر سے جن نکالے بلکہ ان جنوں سے اسلام قبول کروایا اور ان کو بیڑیاں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ قاسم صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے بس جنات باہر نکال کر قاسم صاحب کو اور دونوں بچیوں کے لیے دوا دی۔ ان سے کہا کہ بچیوں کی والدہ کو بلوا لیں، کچھ زنانہ مسئلوں کے لیے ان کی موجودگی ضروری ہے، اور چلے گئے۔ اس کے بعد آپس سے میرے ہسبینڈ تو کبھی نہیں ملے، مگر جب بھی اس رات کا سین ان کو یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ سال بعد آپا کی شادی کی نیوز سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اللہ ہم سب کو شیطان اور شیطانی لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔